السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير۔ ایمان والو، جب کافروں سے میدان جنگ میں تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اور جو شخص اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس کے کہ کوئی جنگی چال ہو یا کسی فوجی دستے سے ملنا ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب میدان جنگ برپا ہو جائے اور سامنے اگر دشمن ہو تو اس وقت پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان سے لڑنا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام آیتیں جنگ بدر کے موقع سے نازل ہوئی ہیں، لہذا اس وقت مسلمانوں کی تربیت ازحد ضروری، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا اور اس بات کی تربیت دی کہ جب میدان جنگ میں تم پہنچ جاؤ اور سامنے اگر دشمن ہے اور لڑائی شروع ہو گئی تو پوری ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا، پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگنا۔ اگر کوئی آدمی پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت سے مسلمانوں کو ڈرایا ہے۔ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں ہے، کوئی مسلمان سامنے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور اگر وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں اگر آدمی میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے تو یہ گناہ میں نہیں شامل ہوگا، بلکہ یہ جنگی حالات کے حساب سے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، مثال کے طور پر پورے فوج کی یہ پالیسی ہو کہ اس جگہ سے ہٹ کر کے ذرا پیچھے جا کر کے اگر وہاں سے حملہ کریں گے، اس مقام سے حملہ کریں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا اور بہت ہی مناسب ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر جنگ پیٹ پھیر کر کے بھاگتی ہے اور اس جگہ پر جا کر کے جم جاتی ہے تو یہ بھاگنا نہیں ہوگا۔ دوسری صورت، ایک فوجی دستہ ہے جو برابر لڑ رہا ہے، لیکن اس کا ایک مرکز ہے جو یہاں سے تھوڑا پیچھے ہے، اب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس جگہ سے جا ہٹ کر کے اس جو ہے ہمارا جو سینٹر ہے، ہمارا جو مرکز ہے، ہم اس سے جا کر کے ملیں گے، اور اس کے لیے اگر وہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، پسپا ہوتے ہیں یا پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں اور جا کر کے اپنے فوجی دستے سے ملتے ہیں تو پھر یہ بھاگنا نہیں ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ماہر جنگجو جنگ کرتا رہتا ہے اور دوران جنگ وہ پہترا بدلنے کے لیے، ایک خاص دماؤ لگانے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے، تو اس کو بھی میدان جنگ سے بھاگنا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، آیت نمبر 15 میں کہا کہ اے ایمان والو، اگر میدان جنگ میں دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اس وقت پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا بلکہ ثابت قدم ہو کر کے لڑنا، اور اگر کوئی بھاگتا ہے تو وہ اللہ کی غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری جگہ ہے، سوائے ایسے الا متحرفا لقتال، کوئی جنگی پیترا کے لیے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو یہ بھاگنا نہیں ہوگا۔ بھاگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹنا، پیٹ دکھا کر کے بھاگنا، کس مقصد سے؟ جان بچانے کے مقصد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2766 اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات،
7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 کبیرہ گناہوں سے بچو. اور وہ کون ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کا میدان برپا ہے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور اس کے اوپر تہمت لگانا، جو کہ سماج و معاشرے میں بڑا عام ہے. اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کو بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس کو بہت شدید ترین گناہ قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا شخص باء بغضب من اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آ گیا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. گناہ کی جو یہ شدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور جنگ کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے جان بچانے کی غرض سے بھاگا اور پورے لوگوں میں سے ایک فرد کی کمی ہو گئی. یہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ ایک آدمی کے بھاگنے کی وجہ سے باقی تمام لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اگر بھاگے گا تو جو اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے، بھگدڑ مچ جائے گی اور ایک یا چند لوگوں کے بھاگنے کی وجہ سے جو فتح ہو رہی ہوتی ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں سے میدان جنگ میں مڈ بھیڑ ہو جائے تو اس وقت پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا، ثابت قدم ہو کر کے رہنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اگر اس وقت کوئی آدمی پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے، آگے بیچ میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آئے گا. جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آئے گا. بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، اس طرح کی تعلیم جو اس صورت کریمہ میں دی گئی ہے آگے اور بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.